بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات مکی اور اس کی آیت 50 ہے۔ امام بخاری نے روایت کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مینا کے گاڑ میں کہ آپ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی، بس بلا صبح آپ اس کو تلاوت کر رہے تھے اور بلا صبح میں اس کو سیکھ رہا تھا آپ کے منہ سے، اور بلا صبح آپ کا منہ البتہ اس کی وجہ سے تر و تازہ تھا کہ اچانک ہم پر ایک سانپ کودا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، پس ہم اس کو قتل کرنے کے لیے لب کے، پس وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بچا لیا گیا تمہارے شر سے جیسا کہ تم کو بچا لیا گیا اس کے شر سے۔ امام احمد نے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ سے روایت کرتے کہ بلا صبح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا مغرب میں سورہ مرسلات عرفہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ام فضل نے ان کو والمرسلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ میرے بیٹے تو نے مجھے یاد دلا دی اپنی اس سورت کے پڑھنے کے ذریعے سے۔ بلا صبح یہ سب سے آخری سورت جس کو میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو آپ پڑھ رہے تھے مغرب کی نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ قسم ان ہواؤں کی جو نفع رسانی کو لے کر نفع بخش چیزوں کو لے کر بھیجی جاتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی کے ساتھ آتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو الگ الگ کرنے والی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ڈالنے والی ہے، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بلا شبہ تم سے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ وہ واقع ہونے والا ہے۔ پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گی اور جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور جب پیغمبر کو اکٹھا کیا جائے گا، کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے دن کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فصلہ کا دن کیا ہے؟ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ابن ابو حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ والمرسلات عرفا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے فرشتے مراد ہے، اور ابو صالح سے روایت ہے کہ فرمایا کہ اس سے پیغمبر مراد ہے۔ امام سرور نے فرمایا کہ ابو العبدین سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلات عرفا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اس سے ہوا مراد ہے۔ اسی طرح فرمایا العاصفات عصفا والناشرات نشرا میں کہ بلا شبہ اس سے ہوا مراد ہے۔ اسی طرح ابن عباس، امام مجاہد، امام قتادہ نے فرمایا اور ابن جریر نے توقف کیا المرسلات عرفا میں کہ آیا وہ فرشتے ہیں جبکہ ان کو نفع بخش چیزیں لے کر بھیجا جائے، یا گھوڑے کے اوپر کے بال ہے جو ان میں سے بعض کی بات آئے، یا یہ ایسی ہوائیں جو لگاتار چلتی رہے۔ اور قطعی طور پر فرمایا انہوں نے کہ عاصفات عصفا سے مراد ہوائیں ہے، اور توقف کیا الناشرات نشرا میں کیا وہ فرشتے یا ہوائی، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ بلا شبہ الناشرات نشرا اس سے بارش مراد ہے، اور مناسب یہ ہے کہ مرسلات سے مراد یہاں ہوائیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وارسلنا الرياح لواقح، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته۔ اسی طرح العاصفات سے مراد بھی ہوائیں ہے، کہا جاتا ہے عصفت الرياح جبکہ وہ آواز کے ساتھ آئی، اسی طرح آواز کے ساتھ چلی، اور اسی طرح الناشرات وہ ہوائیں ہے جو بادلوں کو منتشر کر دیتی آسمان کے کناروں میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، یعنی فرشتے کہ بلا صبح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر اترتے ہیں پیغمبروں پر جو فرق کرتے ہیں حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور گمراہی کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، اور پیغمبروں کی طرف وحی کی جاتی ہے اس میں جس میں مخلوق کے لیے عذر ہوتے ہیں اور ان کو ڈرانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ مخلوق سے عذر کو سلب کرنے اور ان کے مخلوق سے عذر سلب کر لینا ہے اور ان کو ڈرانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان انما توعدون لواقع، یہی مقسم علیہ ہے، یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا قائم ہونا اور سور میں پھونکا جانا اور جسموں کو دوبارہ زندہ کرنا اور اولین اور آخرین کو جمع کرنا ایک ہی میدان میں، اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دینا، اگر اچھا ہے تو اچھا اور اگر برا ہے تو برا، یہ سارا کا سارا البتہ واقع یعنی البتہ واقع
واقع ہونے والا ہے یقینی طور پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور باری تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ یعنی جب پھٹ جائے گا اور شک ہو جائے گا اور اس کے کنارے ڈھیلے پڑ جائیں گے اور اس کے کنارے کمزور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا, بس اس میں سے نہ کوئی چیز باقی رہے گی اور نہ کوئی اثر باقی رہے گا, جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور باری تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقتت سے جمعت یعنی جمع کیا جائے گا, جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان یوم یجمع اللہ الرسل. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ اقتت سے اجلت مراد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس دن کے لیے پیغمبروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے معاملے کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اور یہ فصل کے دن میں ہوگا, جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یعنی ہلاکت ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آئندہ کل. اوپر سورہ الصلاۃ کے نزول سے پہلے ذکر فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں ایک جگہ پر تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مکی دور کی صورت ہے اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو بالکل مجھے وہ منظر یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تر و تازہ تھا. مراد یہ کہ وحی بالکل ابھی تازہ نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں سنانا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ آیا اور ہم لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو وہ گم ہو گیا. چنچر ہے, جانتے ہیں سانپ کو جلدی پکڑا نہیں جاتا, کہیں نہ کہیں راستہ بنا لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے. کوئی قصہ نہیں ہے, بس اتنی بات ہے مختصر سی کہ سورت کی نزول کے وقت سانپ گرا ہے. اندر دیکھیے بھائی قصوں میں دلچسپیاں ہیں. والمرسلات عرفا یہاں سے جتنی صورتیں عقیق تک آ رہی ہے اس میں پارے تک عمومی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں, خاص کر کے قیامت کے مناظر کو ذکر کرتے ہیں یا بعض الموت کے مناظر کو, اور اسی ضمن میں ڈرانا ہے تو انذار کی شکل میں جہنم کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے. اچھے اخلاق والے ایمان والے ہیں تو ان کے لیے جنت کا تذکرہ. عمومی طور پر آنے والی صورتوں میں تمام میں یہی مشترک مضمون ہے. یہ والمرسلات اور اس طرح کی جتنی صورتیں آئی جہاں قسمیں کھائی گئی اور عربی زبان کے عموم کی وجہ سے لفظ کے معنی کے اندر بھی عموم پایا گیا. مرسل کا معنی چھوڑا ہوا, اب ہوائیں بھی چھوڑی گئی, فرشتے بھی چھوڑے گئے اور نہ معلوم اللہ پاک کی کیا کیا مخلوق ہے جن کو اللہ پاک کی طرف سے ارسال ہوگا. اس لیے یہ آیت کے شروع کے مضامین کے سلسلے کے اندر آپس میں مفسرین میں اختلاف ہوا. اس سے ہوائیں مراد لی گئی, کچھ حضرات نے فرشتے مراد لیے, لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہے جو مضامین احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں. جسے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے اللہ پاک کی طرف سے ہوائیں جو بھیجی جا رہی ہے وہی ہوا جو ہمیں ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے اور جب تیز چلتی ہے تو پوری کی پوری بلڈنگیں ختم کر دیتی ہے. رات دن دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. والعاصفات اس کے متعلق تو قطعی طور پر یہ فرمایا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عاصفات سے تو ہوا ہی ہے, اس لیے کہ ریح عاصف قرآن نے خود ہی ذکر فرمایا ہے. تیسرا لفظ ہے والناشرات نشرا, اس سے فرشتے مراد ہے یا ہوائیں مراد ہے. ابو صالح نے فرمایا کہ بارش مراد ہے اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ مرسلات سے جیسے ہوائیں ہیں اس طرح ناشرات ہوا ہی کی صفت ہے, اس لیے زیادہ مناسب یہ کہ ان سے بھی ہوائیں مراد لی جائے. فالفارقات فرق کرنے والی. قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں بھی ابن کثیر نے سمجھایا وہ الذی یرسل الرياح اور ارسل الرياح لواقع, یہ مختلف آیتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے. عاصفات سے مراد بھی ہوائیں جیسا عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے. والمرسلات کے بعد عرفن کا لفظ ہے. عرف کہا جاتا ہے مرد کے چونچ سے بھی اوپر ماتھے کے اوپر جو بھگت ہوتا ہے سرخ رنگ کا, اس کو کہا جاتا ہے عرف. اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو دور سے نمایاں ہو, دور سے نظر آ جائے. اب عرف بھی جو لوگوں کا محاورہ چلتا ہے اور لوگ آپس میں جو روایات اور چیزیں چلتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے عرف. تو عرف اسی لیے کہا کہ لوگوں میں یہ معروف ہے. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں. تو جیسے یہ مرغ کی سر کے اوپر کا بھگت جس طریقے سے دور سے نظر آتا ہے, عرف بھی لوگوں میں دور سے نظر آتا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہے. مسائل پیدا ہوئے,
مکی والا کی بلڈنگ ہے نا اسلام پاتر والی اسکول والی بلڈنگ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چھجے نیچے ہونے چاہے تو اوپر سے نیچے والے چھجے ہیں, پتہ ہی نہ چلے کہ بلڈنگ کا آدھا ہے کہ اوپر والا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو یہ چھجا لگانا تھا تو بھول گئے. پھر اس کے بعد بات آئی کہ چھجے بڑے بنائے جائیں تو لمبے بنائے گئے اور وہ اوپر لگائے گئے. اب یہ مسئلہ آیا کہ اس کو کیا دیا جائے, جو انجینئر تھے رفیق بھائی بڑودہ والے, تو کیا دیا جائے, تو ہر ایک کے بھاؤ الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق مسئلہ ہوا, عزیز بھائی چاہتے تھے کہ جیسے چھتی کی قیمت ہوتی ہے اس طرح اس کو دیا جائے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ سلیب کی قیمت مجھے دی جائے, اس لیے تو پورا ہی لگاتار لگایا ہے. اب یہ آپس میں اختلاف چلا تو یہ حل نہیں ہو رہا. تو پھر ایک دن عزیز بھائی نے مجھے کہا کہ ایسا ہے, ان کا اس کا حل یہ ہے کہ اس لائن کے دوسرے جو ماہر ہے ان سے پوچھا جائے. اتفاق سے جو لکڑی دے رہا تھا وہ تنکڑے والا ہی تھا, وہ بھی سول انجینئر ہے, سب بھی ہوتا. اس کو میں نے پوچھا, اس نے کہا مولانا بیچ کے کیسے دیے جائے, اس کو چھجی بھی نہیں کہتے نا سلیب بھی نہیں کہتے ہمارے انجینئروں کے عرف کے اندر, اس لیے جو پیسے دینے ہیں وہ عرف کے مطابق. تو یہ عرف بہت ضروری ہے. آپ نے دیوبند سے کتاب منگوائی اور خود کرا گئی پوری ڈاک کے اندر, تو اب پیسے کتنے دینے. اور ایک یہ ہے کہ معمولی سی تھوڑی خراش آئی اور آپ کو کہ نہیں ابھی کتاب نہ چالے. انڈیا ہے یہاں تو زور سے پھینکا جاتا ہے, کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ جو ڈاک آتی ہے تو ایسے ہی تو کم ڈاک کے پلیٹ فارم سے ہی سیدھے دیکھتے ہیں, تو قرآن ہو تو بھی اور کتاب ہو تو بھی تو ٹوٹی پھوٹی. خیر, تو عرف والمرسلات عرفا, اس کو نیچے کہا کہ فرشتے اذا ارسلت بالعرف, جب اچھی چیزیں لے کر فرشتوں کو چلایا جاتا ہے. او کعرف الفرس, گھوڑے کے اوپر بھی جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہ سانج بھی مانا. اصل جو عرف کا مانا ہے, چونکہ فقہائے کرام کے یہاں عرف کو ایک بہت بڑا مقام ہے, تو عرف پر مستقل رسالہ ہے ہمارا, تو اس کے اندر عرف کی جتنی بھی قسمیں شکلیں ہیں وہ سب الگ الگ. عرف الفرس, العاصفات الناشرات, آگے اس کے بعد فرمایا فالفارقات, فرق کرنے والی, ہوائیں جدا کر دیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. جب ہوائیں چلتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے یہ بھی فرق کرنے والے ہیں, حق اور باطل کا. حق والوں کو بچاتے ہیں اور باطل کو ختم کرتے ہیں. حلال اور حرام کے درمیان فرق یہ بھی فرشتے لے کر آئے نبیوں کے واسطے سے. فالملقیات ذکرا عذرا و نذرا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے. انما توعدون لواقع, جو کچھ بھی ہوگا ان سب کے متعلق واقع ہونے والا ہے. پھر ستاروں کے متعلق ذکر فرمایا, آسمان کا ذکر کیا, پہاڑوں کا اس سے پہلے بھی آ گیا, ابھی آگے اور آیتیں آئے گی جن میں اس کا تذکرہ ہوگا. قیامت کے جو مناظر ہے اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ ہوا. اور رسول کی کر وقت اور وقت, اس کا معنی وقت مقرر کرنا, تو رسولوں کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے, اسی کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کیا اجلت سے. وما ادراک ما یوم الفصل, ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو پھر ان کے بعد پچھلے لوگوں کو لاتے ہیں, اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے, پھر ہم نے اس کو رکھا محفوظ جگہ میں ایک متعینہ مدت تک, پھر ہم نے اندازہ لگایا, پر ہم کتنا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا, مردوں کو اور زندوں کو, اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے, اور ہم نے تم کو پینے کے لیے میٹھا پانی دیا. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین, یعنی جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں, خلاف ورزی کرنے والے ان باتوں کے جس کو لے کر وہ ان کے پاس آئے. تم نتبعهم الآخرین, یعنی ان لوگوں میں سے جو ان کے مانند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسان فرماتے ہوئے اپنے مخلوق پر اور دلیل بیان کرتے ہوئے دوبارہ زندہ کرنے پر, پہلی مرتبہ زندہ کرنے کے ذریعے سے. الم نخلقکم من ماء مہین, یعنی ضعیف حقیر نسبت کرتے ہوئے بارے تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف, جیسا کہ سورہ یاسین میں گزر چکا کہ ابن آدم کہاں تو مجھے عاجز کر سکتا ہے, حالانکہ تحقیق کے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس جیسے پانی کے قطرے سے. فجعلناها فی قرار مکین, یعنی ہم اس کو جمع کیا رحم میں, اور وہ حفاظت کرتا ہے اس کی جو اس میں رکھا گیا ہے, یعنی پانی. بارے تعالیٰ کا فرمان الی قدر معلوم, یعنی معینہ مدت تک, 6 ماہ یا 9 ماہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. امام مجاہد نے فرمایا
کہ زمین میت کو سمجھتی ہے، پس اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اور امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تمہارے مردوں کے لیے اور اس کی پشت تمہارے زندوں کے لیے ہے. وجعلنا فيها رواسي شامخات، یعنی پہاڑ اس کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے اور دگمگانے نہ پائے. واسقيناكم ماء فراتا، یعنی بادلوں سے میٹھا پانی یا ان زمینی چشموں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ان مخلوقات میں غور و فکر کرے، جو دلالت کرتی ہے اس کے خالق کی عظمت، پھر اس کے بعد بھی وہ جمع رہے اس کے اپنے جھٹلانے پر، اپنے کفر پر. اگلی قوم عاد و ثمود بھی آئی، ان کے بعد فرعون وغیرہ آئے، اور اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین آئے، ان کے بعد اللہ پاک نے رومیوں اور ایرانیوں پر بھی قیامت تک جو باطل جماعتوں میں سے ان کے مشابہ لوگ آتے رہیں گے، اللہ پاک ہلاک کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے فرما دیا. آگے انسان کی تخلیق کو ذکر کیا، مائع مہین سے پیدا کیا، فی قرار مکین، اللہ پاک نے ایک جگہ پر اس کو چپکا دیا بچے کی ماں کی رحم دانی میں وضو کی شکل میں، اور الا قدر معلوم 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے 9 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو قدرنا فنعم القادرون، ہم اندازہ لگانے والے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. آگے زمین کے لیے کفاتن کا لفظ فرمایا، کفتا کا معنی فرمایا چھپانا، تو زمین کا اندرون مردوں کو چھپاتا ہے اور زمین کی پشت یہ زندوں کو لے کر چلتی ہے. وجعلنا فيها رواسي شامخات، مضبوط پہاڑ، میٹھا پانی اللہ نے دیا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليم ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ سایہ ہے اور نہ تم کو بچائے گا شعلے سے. بلا شبہ جہنم پھینکتی ہے چنگاریوں کو محل جیسے کہ محل، گویا کہ وہ پیلے پیلے اونٹ ہے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ ایسا دن ہوگا کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ پھر وہ عذر بیان کرنے لگے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فصل کا دن ہے. ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا، پھر اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہو تو تم میرے خلاف مکر کرو. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے کفار کے بارے میں جو جھٹلانے والے ہیں معاد اور جزا کے دن کو، کہ بلا شبہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، یعنی اسے جہنم کا شعلہ مراد ہے جبکہ وہ بلند ہوگا اور اس کے ساتھ دھواں اٹھے گا، پس اس کی شدت اور اس کی قوت کی وجہ سے اس کی 3 شاخیں ہو جائے گی، 3 لپٹیں ہوگی. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یعنی شعلے کی وجہ سے اٹھنے والے دھوئیں کا سایہ وہ کوئی حقیقت میں سایہ نہیں ہوگا. ولا یغنی من اللہب، یعنی نہ ان کو بچائے گا لپٹ کی گرمی سے. بارے تعالیٰ کا فرمان انہا ترمی بشرر کالقصر، یعنی جہنم چنگاریاں اڑائے گی، یعنی چنگاریاں اڑے گی اس کے شعلے سے محل کی طرح. ابن مسعود نے فرمایا کہ او کی طرح. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ کھجور کے تنوں کی طرح. کأنہ جمالۃ صفر، یعنی سیاہ اونٹ کی طرح. اس کو امام مجاہد امام حسن نے فرمایا اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جمالۃ صفر یعنی کشتیوں کے رسے، اور انہیں سے ایک روایت ہے جمالۃ صفر یعنی تانبے کے ٹکڑے. عبد الرحمن بن عابد سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا کہ ہم لکڑی کو لیتے تھے 3 گز کی یا اس سے زیادہ، پھر ہم اس کو بلند کرتے تھے مکان بنانے کے لیے، بس ہم اس کو قصر کہتے تھے. کأنہ جمالۃ صفر یعنی کشتیوں کے رسے جس کو جمع کیا جائے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے قد کی طرح ہو جائے. ویل یومئذ للمکذبین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یعنی وہ بات نہیں کر سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یعنی وہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے بات کرنے پر اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی اس میں تاکہ وہ عذر بیان کرے، بلکہ تحقیق ان پر حجت قائم ہو چکی ہوگی اور ان پر قول ثابت ہو گیا اس وجہ سے کہ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، بس وہ بات نہیں کر پائیں گے. اور قیامت کے میدان کے کچھ حالت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے اس حالت کے بارے میں کبھی اور کبھی اس حالت کے بارے میں، تاکہ یہ دلالت کرے اس دن کی ہولناکیوں اور خوفناک زلزلوں پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں ہر فصل کے بعد فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین. بارے تعالیٰ کا فرمان ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین فإن کان لکم کید فکیدون، اور یہ خالق کی طرف سے بات چیت کرنا ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اپنی قدرت کے ذریعے سے ایک ہی میدان میں، اور ان کو ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دے گی اور نگاہیں ان سے چوکنا ہو جائے گی. بارے تعالیٰ کا فرمان فإن کان لکم کید
نگاہ ان پر نافذ ہوگی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ یعنی شدید دھمکی ہے اور تاکید وعید ہے. یعنی اگر تم قدرت رکھتے ہو اس بات پر کہ تم اپنے آپ کو چھڑا لو میرے قبضے سے اور تم نجات پا جاؤ میرے فیصلے سے تم کرو, اس لیے کہ تم قدرت نہیں رکھتے ہو اس پر. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. عبادہ بن صامت سے روایت ہے, فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے ایک ہی میدان میں اور ان کو آگاہ کر دیا جائے گا اور ان کو سنائی دے گی ایک آواز دینے والے کی آواز. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن كان لكم كيد فكيدون یعنی آج نہیں نجات پائے گا مجھ سے کوئی ظالم, کوئی عناد رکھنے والا اور نہ مردود شیطان. دنیا میں جہنم کے خلاف بہت بولتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. ان طریقوں ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 گھاٹیوں والا ہو, لفظی ترجمہ, اور 3 شعاب 3 الگ الگ حصے والا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی لکڑی کرتے جس کو لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی تھی. اور ایک قول یہ بتلایا گیا کہ درخت کا جب تنا ہوتا ہے تنے سے شاخیں جاتی ہے تو 3 طرف شاخیں جانے والا اس کو کاٹ دیتے تھے اور پھر جب گھر بناتے تھے تو اسی لکڑی کو استعمال کرتے تھے تاکہ لکڑی ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے. اس طرح 3 جگہ پر. یہاں سندن کی لکڑی سے بنی ہوئی مسجد ہے اسلامیہ بورڈنگ کے آگے بھروچ شہر میں پرانی سب سے پرانی مسجد 430 ہجری والی. ایک تو جامع مسجد ہے اور ایک اس کے بازو میں ہے دوسری مسجد ہے. تو اس مسجد کا جو چندن کا لکڑا ہے وہ اسی طرح کا ہے, ایسے بھی جا رہا ہے ایسے بھی جا رہا ہے, پرانی ہے لیکن یہ تھوڑا ٹوڑا ہوا معلوم ہوتا ہے. جبکہ یہ جو آیت کریمہ میں جس کی آیت کی جو تفسیر ابن عباس نے کی وہ تو یہ کہ درخت کی ٹہنیاں ہی ادھر ادھر گئی ہو اور وہیں سے کاٹ دے اور سیدھا اس کو گھر مکان کو تعمیر کرنے کے لیے اس کو لگا دیا جاتا تھا. تو یہ ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے. آیت کریمہ میں یہ مراد ہے کہ جب جہنم بھڑکے گی تو اس کے شعلے اوپر اٹھیں گے. یہ جو اٹھیں گے تو الگ الگ سمت میں ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا, کہیں سے بچ نہیں پائے گا. اور اس کی جو اونچائی ہوگی بشرر کالقصر, جیسے محل بڑا اونچا ہوتا ہے اس طریقے سے اتنی اونچے تک جائے گی شراریں. پیٹ میں آپ دیکھتے ہیں جب جلتا ہے کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو بہت اونچے تک اس کو جلانا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی کالقصر بڑی اونچی ہوگی. کأنہ جمالۃ صفر, کشتی کی رسیاں مراد لی. کچھ حضرات نے سیاہ اونٹ مراد لیے, کچھ نے پیتل کے اونٹ مراد لیے, پیتل کلر مراد لیا. حاصل بڑے بڑے ٹکڑے اس کے مراد لیے. سب کا ایک ہی حاصل ہے کہ جہنم بڑی خطرناک ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون, بار بار ویل یومئذ للمکذبین. قرآن کریم کے مقررات لفظی مقررات بھی ہے اور معنوی مقررات بھی ہے. معنوی مقررات کو متشابہات سے تعبیر کیا گیا اور لفظی مقررات کو مقررات قرآنی سے. پھر ان مقررات میں کچھ ایسے ہیں جن کو ایک ساتھ ذکر کیا, جیسے ایک تو کبھی یہ اعلیٰ اور اسی طریقے سے وہی ہوئی یومئذ للمکذبین. اس طرح کی آیتیں جہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ہی آیت کو مقرر لایا جائے, اگلے مضمون کے بعد نیا مضمون شروع ہوتا ہے, اس کے لیے بھی وہی ہوئی یومئذ, یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ھذا یوم لا ینطقون, فرمایا کہ جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی. جب نہیں دی جائے گی تب کی بات ہے اور جب دی جائے گی تو وہ دوسرا مضمون ہے. ھذا یوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. دنیا کے اولین آخرین سب پر اللہ پاک ایک میدان میں جمع کرے گا. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جس کو وہ پسند کریں گے. کھاؤ اور پیو خوشی سے اس اعمال کے بدولت جو تم کرتے تھے. بلا شبہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو, اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کھاؤ اور تھوڑا مزہ اڑا لو, بلا شبہ تم مجرم ہو. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں. اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پس اس کے بعد کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے اپنے متقی بندوں کے بارے کہ بلا شبہ وہ قیامت کے دن باغات میں اور چشموں میں ہوں گے, یعنی ان لوگوں کے برخلاف جو بدبخت ہے, جو لو کے سائے میں ہوں گے اور وہ سیاہ بدبودار دھواں ہے. بارہ تعالیٰ کا
فرمان وفواکہ مما یشتہون یعنی قسم قسم کے پھل جب وہ طلب کریں گے وہ پائیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون یعنی ان سے یہ کہا جائے گا ان کی طرف احسان کے طریقے پر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین یعنی یہ ہمارا بدلہ ہے اس آدمی کے لیے جو نیک عمل کرے. ویل یومئذ للمکذبین بارے تعالیٰ کا فرمان کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون یہ حساب کے دن کو جٹلانے والوں کو خطاب ہے اور ان کو حکم دیا ہے سخت وعیدی حکم. پس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا یعنی قلیل قریبی کم مدت انکم مجرمون پھر تم کو لے جایا جائے گا اس جہنم کی طرف جس کا ذکر ما قبل میں بیان کیا جا چکا. ویل یومئذ للمکذبین جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ اور اللہ تعالی نے فرمایا ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون بارے تعالی کا فرمان واذا قیل لهم اركعوا لا يركعون یعنی جب ان کفاروں میں سے ان جاہلوں کو حکم دیا جاتا تھا یہ کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے جماعت کے ساتھ تو وہ رک گئے اس سے اور اس سے تکبر کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون یعنی جب وہ اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے. جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم والمرسلات عرفا پڑھو پھر تم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پڑھو تو چاہیے کہ کہے آمنت باللہ چاہیے کہ یہ کہو آمنت باللہ وبما انزل. جنتیوں کا ذکر فرمایا جنتیوں کا ذکر کیا جنت کی ناموں میں قسم کی اللہ پاک کی طرف سے ہوگی کلوا واشربوا ہنیئا خوشگواری کے ساتھ. دنیا کا کھانا پینا اچھے سے اچھا ہو اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ گیس ہوگا کہ کیا ہوگی کہ کیا تکلیفیں ہوگی وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. آگے اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ جب ان سے رکوع کا کہا جاتا ہے تو رکوع نہیں کرتے تھے. اس سے مراد یہی ہے کہ رکوع کرنے والوں کی طرح ایمان لا کر رکوع کرے. اس لیے کہ ثواب بھی یہی کہیں گے کہ سیدھا کوئی کافر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز معتبر نہیں ہے ایمان لانے کے بعد ہی ہے. تو نتیجہ اتنا ہی ہوگا کہ ان کے یہاں ایمان اور نماز دونوں نہ پڑھنے کا الگ الگ گناہ ہوگا اور الگ الگ ان کے یہاں پڑے گی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ہی ایمان نہ لانے کا گناہ اس کے ذمہ میں نماز کا گناہ. سورۃ النبأ مکی اور اس کے آیت 40 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. جس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہی ہے بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں ہرگز نہیں عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا پھر ہرگز نہیں عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا ہرگز نہیں عن قریب وہ جان لیں گے پھر ہرگز نہیں عن قریب وہ جان لیں گے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا اور ہم نے رات کو پردہ بنایا اور ہم نے دن کو معیشت کا وقت بنایا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائی اور ہم نے چمکتا ہوا سورج بنایا اور ہم نے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزہ نکالے اور گھنے باغات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکیر کرتے ہیں مشرکین پر ان کے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں ان کے اس کے وقوع کے انکار کرنے کی وجہ سے. عما يتساءلون عن النبأ العظیم یعنی کس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہے قیامت کے بارے میں قیامت کے معاملے کے بارے میں. وہ بڑی خبر ہے یعنی گھبرا دینے والی ہوش اڑا دینے والی خبر ہے. امام قتادہ نے فرمایا کہ نبأ العظیم سے مراد بعث بعد الموت ہے. امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے قرآن مراد ہے اور زیادہ مناسب پہلا قول ہے. بارے تعالیٰ کے فرمان الذی هم فی مختلفون کی وجہ سے یعنی لوگ اس میں 2 قسم کے ہیں اس پر ایمان لانے والے اور اس کا انکار کرنے والے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعی سنا دیا قیامت کے منکرین کو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون یعنی یہ شدید دھمکی ہے اور تاکید وعید ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت عظیمہ کو بیان کرنا شروع کیا تمام انوکھی چیزوں کے پیدا کرنے پر اور امور عجیبہ کے پیدا کرنے پر جو دلالت کرنے والے ہیں اس کی قدرت پر اس طور پر کہ وہ جو چاہتا ہے معاد کے معاملے میں سے اور اس کے علاوہ میں سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا یعنی مخلوق کے لیے بچھایا ان کے لیے نرم کیا اور کشادہ اور پرسکون اور ثابت بنایا. والجبال اوتادا یعنی زمین یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخے بنایا پہاڑوں کو اس پر گھر دیا اور اس کو مضبوط کر دیا اور اس کو مستحکم کر دیا یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو
یہاں تک کہ زمین پرسکون ہو گئی اور وہ نہیں ہلتی ہے ان لوگوں کو لے کر جو اس پر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی مذکر اور مؤنث ان میں سے ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نسل اولاد حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے، جیسے کہ بارہ تعالیٰ کا فرمان وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. بارہ تعالیٰ کا فرمان وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اور راحت کے حصول کے لیے پورے دن میں معیشت میں دور و دھوپ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی لوگوں کو ڈھانپ لیتی اپنی تاریکی اور اپنی سیاہی کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور امام قتادہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی سکون کی چیز. بارہ تعالیٰ کا فرمان وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی ہم نے اس کو روشن چمکدار بنایا تاکہ لوگ قدرت رکھ سکے اس میں تصرف کرنے کی اور آنے جانے کی، معیشت کے لیے، کمانے کے لیے، تجارت کے لیے اور اس کے علاوہ کاموں کے لیے. بارہ تعالیٰ کا فرمان وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یعنی 7 آسمان اس کی وسعت میں، اس کی بلندی میں، اس کی پختگی میں، اس کی مضبوطی میں اور اس کی مزین کرنے میں ثابت رہنے والے چلنے والے ستاروں کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یعنی روشن سورج تمام عالم پر جو اپنی روشنی کے ذریعے سے اجالا کرتا ہے پوری زمین والوں کے لیے. بارہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معصرت سے ہوائی مراد ہے جو بادلوں سے بارش کو ادھر ادھر کرتی ہے. علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ معصرات سے مراد بادل ہے. امام فرا نے فرمایا کہ یہ وہ بادل ہے جو بارش کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد بارش نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امراۃ معصر، جب کہ وہ حیض کے قریب ہو اور اس کو حیض نہ آئے. حسن قتادہ سے روایت من المعصرات، یعنی آسمان مراد ہے اور یہ قول غریب ہے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ معصرت سے مراد بادل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله، یعنی اس کے درمیان سے. بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ماء ثجاجا، امام مجاہد نے فرمایا کہ ثجاجا سے کثرت مراد ہے اور امام مسلادر مراد ہے، اور امام ترونی نے فرمایا کہ لگاتار مراد ہے. ابن زید نے فرمایا کہ کثیر مراد ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں نہیں پہچانا جاتا ہے کثرت کی سج کثرت کی صفت میں نہیں پہچانا جاتا ہے. بلا شبہ سج وہ لگاتار بہانا ہے، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الحج العج والثج، کہ بہترین وہ حج ہے جس میں تلبیہ اور قربانی ہو، یعنی قربانی کے خون کا بہانا. میں نے کہا حدیث مستحاضہ میں کہ انما اثج سجن، کے بلا شبہ میں تو کثرت میں کہہ رہا ہوں، حدیث مستحاضہ میں ہے انما اثج سجن، کے بلا شبہ میں تو کثرت سے خون بہا رہی ہوں، اور اس میں دلالت ہے سج کے استعمال کرنے پر کثرت سے لگاتار بہانے میں. واللہ اعلم. بارہ تعالیٰ کا فرمان لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، یعنی ہم نکالیں گے اس کثیر پانی کے ذریعے سے عمدہ نفابخش بابرکت گلے جو جمع کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. ونباتا یعنی سبزہ جس کو کھایا جاتا ہے تر و تازہ. وجنات یعنی باغات اور باغیچے قسم قسم کے پھلوں کے اور مختلف رنگوں کے اور متفرق ذائقے اور خوشبوؤں کے، اگرچہ یہ ایک ہی زمین میں اکٹھا کیوں نہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجنات الفافا. ابن عباس وغیرہ نے فرمایا کہ الفافا سے گھنے باغات مراد ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارہ تعالیٰ کا فرمان وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون. اور دوسرا ہے نبأ، ان کا معنی خبر دینا. پھر کچھ لوگوں نے خبر اور نبأ میں فرق بھی کیا ہے. بڑی خبر ہو تو اس کو نبأ سے تعبیر کرتے ہیں. تو عن النبأ العظیم دوسری اس کی تفسیر کی گئی قرآن کریم کے متعلق. لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کے سیاق و سباق میں یہاں قرآن کریم یہاں مراد نہیں ہے. اس لیے نبأ عظیم سے مراد اس لیے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، اگرچہ الذی ہم فیہ مختلفون قرآن کے لیے بھی ہے کہ اس میں بھی اختلاف مومنین اور مشرکین کا ہوا ہے، لیکن نبأ عظیم کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ قیامت مراد ہے. اس لیے کہ آگے اللہ پاک نے جو مناظر بیان فرمائے عمومی طور پر وہ قیامت کے ہیں. آگے اس کے بعد پھر انسان کو اللہ پاک نے بتلایا کہ کتنے انعامات سے نوازا. تو نیچے دیکھ افلا ينظرون الى الارض تو الم نجعل الارض مہادا، زمین کو دیکھے گا کہ اللہ نے کیسا اس کے لیے گہوارہ بنایا ہے. زمین اتنی پوچی بھی ہے، نرم بھی ہے اور اتنی سخت بھی ہے. زمین اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ آدمی اندر گھس جائے چلتے ہوئے جیسے ریت میں ہوتا ہے، اور نہ اتنی سخت ہے کہ آدمی چلے تو ٹھوکر لگے اس کو. اللہ پاک نے یہ اور پھر سرسبزی اور شادابی کے لیے اسی زمین کا انتخاب فرمایا اللہ پاک نے. یہ سب زمین کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے پہاڑ زمین پر گاڑے، ازواجہ انسانوں کو اور دنیا کی تمام مخلوق کو جوڑا پیدا کیا.
اب تک انسانوں کے متعلق اور جانوروں کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ جوڑے ہیں مرد اور عورت، لیکن وہ مخلوق ہے جن کا تعلق اس قسم کا نہیں ہے، سائنسی دنیا کی ہے، لیکن وہاں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو، حتیٰ کہ کورونا بھی نیگیٹو پازیٹیو ہو گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے یہاں یہ نیگیٹو پازیٹیو کا مطلب ہی یہی ازواجہ. اب یہ جوڑا اس طریقے کا یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں، رات کو دن کے ساتھ جوڑا، آسمان کو زمین کے ساتھ جوڑا، اور نہ معلوم کیا کیا مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی. آپ کو کہا کہ وہاں نہیں اگتے تھے، وہاں زیادہ تروں پہ نہیں آتے تھے، سامنے والا جو باغ ہے وہ، اور یہاں ہوتے تھے. تو اس کو انہوں نے پوچھا تو کہا کہ تمہارے یہاں مذکر مؤنث کا جو فاصلہ ہے وہ لمبا ہے، مجموع کے لیے دور جاتی نہیں. یہ جو ہے نا بھنگاریاں چاکر ڈاکر ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی وہ مخلوق ہے جو مذکر مؤنث کا پھل پھول ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اور اس سے درختوں میں اور پھلوں پھولوں کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. تو وجعلنا الليل نومکم سباتا، نیند کو سبتن کا معنی ختم ہونا. تو نیند میں آدمی کے سارے خیالات، سارا سوچ و فکر ختم ہو جاتا ہے اور آدمی سکون کی نیند لیتا ہے. وجعلنا الليل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. اندھیرا نہیں ہے تو چادریں ڈال کے اندھیرا کرنا پڑتا ہے فوڈنگ میں. تو یہ اس طریقے کا ہم نے رات کو اندھیرا والا بنایا ہے، دن میں اندھیرا نہیں ہوتا ہے، اس لیے دن روٹلا کمانے کا ہے. وجعلنا النہار معاشا کا معنی روٹلا ہی. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمان بنائے. سراجا وہاجا، حضرت سورج ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. آپ کو کہا میں نے مسلسل جل رہا ہے، لیکن جل کے بھی نہیں جل رہا ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ یہ سب جل رہا ہے لیکن اس کے اندر نہیں. چھوٹی سی چیز جلاؤ تو جل کے خاک ہو جائے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لگاتار موسلادھار بارش برسائی. معصرات فرمایا بادلوں کو نچوڑ کر. سیدھا تھا بارش بیچ میں بادل نہ ہوتے نے سیدھو پر تو ہوں تھک خبر پر ہے. میری ایک صاحب جا رہے تھے نے کہیں ور کے جھاڑ کے نیچے سوئے تو کہا اللہ پاک آٹلوں موٹو ور دی تو آٹلوں موٹو کے تو میں کہوں تربوز ہو زمین میں دوڑے تو دن آٹلوں موٹو بنائی کا. تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے ایک دیتا گرا تو حضرت کو یقین ہو گیا کہ تربوز پر تو ہوں تھک. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے معصرات بنائے، بادل بنائے، اور اسی طریقے سے سورج کی روشنی جو سیدھی زمین پر گرتی، اگر بیچ میں اوزون کا پردہ نہ ہوتا، جس کو آج کل کی سائنس نے تحقیق کی، یہ اوزون کا پردہ نہ ہوتا تو یہ سورج کے اندر سے نکلنے والی جو گرمی ہے اس کے اندر بڑی تمازت ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیچ میں سورج کی گرمی بھی چھلنی بن کر آتی ہے، سیدھی نہیں آتی ہے بس میں چاہیے ہوئی کی جلنا پڑے. اس چھلنی سے وہ خراب چیزیں جو ہے پاردرشک، اس کی جو چمبکی صلاحیت اللہ پاک نے جو رکھی ہے اس کے اندر سے وہ چیزیں نکل جاتی ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والی. لیکن ہماری جو گیس ہے، اسی کی گیس اور دوسری جو اس قسم کی، اس نے اوزون کے پردے میں بھی گابرا پار دیا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام میں فساد فی الارض ہوا. یہ جو کہتے ہیں نا آتنکوادی، اصل آتنکوادی وہ ہے جو اللہ کی زمین میں گڑبڑیں کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں. نئی چیزیں ایسی کرتے ہیں. دنیا بھر کا کچرا امریکہ ڈالتا ہے دنیا میں، اور پھر بھی انڈیا اور چائنا کے ماتھے پڑتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ کچرا اس لیے کون سا؟ وہ کچرا جو انسانی صحت کو نقصان، گھروں کا کچرا نہیں، ان کی مشینریوں کا، ان کی بڑی بڑی فیکٹریوں کا، اس میں سے جو دھوئے نکلتے ہیں اور جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور تو یہ اس طرح کی جو بدبودار چیزیں ہیں، یہ خطرناک، یہ سب اللہ کی زمین میں فساد مچانا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے اندر بھی اللہ پاک نے حبا ونباتا، انگور، سبزے، سب کچھ چیزیں اللہ نے بنائی. ان یوم الفصل میں ایک لفظ ہے سجن کا لفظ آیا، تو سجن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر انما اسج سجن فتثیر سحابا ماء سجاجا جو قرآن نے فرمایا. سفیان ثوری نے اس کی الگ تفسیر کی، ابن زید نے کثیر کا معنی لیا. ابن جریر نے یہ کہا کہ کلام عرب میں کثرت کی صفت سج نہیں آتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف سے استدلال کر کے بتلاتے ہیں کہ مستحاضہ والی روایت میں حدیث شریف میں صحابیہ جو بولتی ہے انما اسجو سجن، اور اس کا معنی کثرت ہی ہے. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بلا صبح فصل کا دن ایک مقررہ وقت ہے جس دن سور میں پھونکا
جائے گا تو تم فوج دور فوج آؤ گے اور آسمان کھل جائے گا، پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں، پس آسمان کو کھول دیا جائے گا، پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلا جائے گا، پھر وہ سفید بالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بلا شبہ جہنم یہ گھاٹ بلا شبہ جہنم گھاٹ میں ہے، سرکشیوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں تک رہنے والے ہیں، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہیں چکھیں گے وہ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پینے کی چیز مگر گرم پانی اور پیپ، یہ پوری سزا ہوگی۔ بلا شبہ وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کے دین کی، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر، پس چکھو، پس ہرگز تم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا مگر عذاب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے فصل کے دن کے بارے میں، اور وہ قیامت کا دن ہے کہ بلا شبہ وہ مقرر ہے متعینہ مدت تک، اس پر نہ اضافہ کیا جائے گا نہ اس میں سے کم کیا جائے گا، اور اس کا وقت نہیں جانتا ہے متعینہ طور پر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ۔ بلا شبہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ فوج در فوج، ابن جریر نے فرمایا کہ ہر امت آئے گی اپنے رسول کے ساتھ، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ امام بخاری نے فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہوگا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ 40 دن؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ شاگردوں نے کہا کہ 40 ماہ؟ تو کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ شاگردوں نے کہا کہ 40 سال؟ تو کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ پھر اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک پانی نازل فرمائیں گے، پس لوگ اگیں گے جیسا کہ سبزہ اگتا ہے۔ انسان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی مگر وہ گل سر گئی ہوگی، مگر ایک ہی ہڈی، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوگی، اور اسے سے مخلوق کو ترکیب دی جائے گی قیامت کے دن۔ وفتحت السماء فکانت ابواب، یعنی راستے فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہاں فرمایا فکانت سرابا، یعنی دیکھنے والا خیال کرے گا کہ بلا شبہ وہ کوئی چیز ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس کے بعد بالکل یہ ختم ہو جائے گی، پس وہ نہ کوئی چیز ہوگی، اور پس نہ اس کی ذات باقی رہے گی اور نہ اثر باقی رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، باری تعالیٰ کا فرمان إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یعنی تیار شدہ ہے، گھاٹ لگائی ہوئی ہے، لِلطَّاغِينَ، اور وہ رسولوں کی مخالفت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے، مآبا، یعنی لوٹنے کی، پلٹنے کی، چلنے کی، اترنے کی جگہ۔ حسن قتادہ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جہنم کو پار کرے، اس لیے پھر اگر اس کے پاس پروانہ ہوگا تو نجات پائے گا، ورنہ تو روک لیا جائے گا۔ باری تعالیٰ کا فرمان لابسین فیہا احقابا، یعنی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ حقبن کی جمع ہے، اور یہ زمانے کی ایک مدت کو کہا جاتا ہے، اور تحقیق مفسرین نے اختلاف کیا اس کی مقدار کے بارے میں۔ بس ابن جریر نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال حجری سے فرمایا کہ تم حقب کو کتنا شمار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب میں؟ تو فرمایا، تو کہا کہ ہم اس کو 80 سال شمار کرتے ہیں، ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت حسن امام سدی سے روایت ہے کہ 70 سال۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حقب سے مراد 40 سال ہے، اور اس میں سے ہر دن 1000 سال کی طرح ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو۔ بشیر بن کعب نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک حقب 300 سال کا ہوگا، اور سال 12 مہینے کا، اور ہر سال 307 دن کا ہوگا، اور اس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ امام سدی نے فرمایا لابسین فی احقابا، یعنی 70 حقب، اور ہر حقب 700 حقب، اور ہر حقب 770 سال کا ہوگا، اور ہر سال 307 دن کا ہوگا، اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو۔ خالد بن معدان نے اس آیت کریمہ کو روایت کرتے ہوئے خالد ابن معدان نے اس آیت کو پڑھا اور باری تعالیٰ کا فرمان الا ما شاء ربک، یعنی توحید والوں کے بارے میں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ اہل توحید میں سے، ابن جریر نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جیسا کہ سالم سے روایت کیا گیا کہ میں نے حسن کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ سے پوچھا گیا باری تعالیٰ کے فرمان لابسین فی احقابا کے بارے میں، تو فرمایا کہ جہاں تک احقاب کا تعلق ہے تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے سوائے یہ کہ
اس کی کوئی مدت نہیں ہے سوائے یہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا. اور لیکن انہوں نے ذکر کیا کہ حقب 70 سال کا ہے اور اس میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو. امام قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لابسین فی احقابا، یعنی ایک ایسی مدت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جب ایک حقب گزر جائے گا تو اس کے بعد دوسرا حقب آ جائے گا. ربیع بن انس نے فرمایا کہ لابسین فی احقابا، یعنی اس احقاب کی مدت کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ہم کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوگا اور سال 307 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو، ان سالوں میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو. باری تعالیٰ کا فرمان لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یعنی وہ نہیں پائیں گے جہنم میں کوئی ٹھنڈی چیز اپنے دینوں کے لیے، اور نہ پینے کی چیز اور نہ عمدہ پینے کی جس کے ذریعے سے وہ غذا حاصل کر سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا حمیما وغساقا. ابو العالیہ نے فرمایا کہ ٹھنڈے سے گرم کا استثناء کیا اور پینے سے پیپ کا استثناء کیا. ربیع بن انس نے فرمایا کہ جہاں تک حمیم کا تعلق ہے تو وہ گرم پانی ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی اور اس کے بعد اس کو گرم کیا جائے گا. اور پیپ وہ ہے کہ جنت والوں کی جہنم، اور غصہ کی مراد یہ ہے کہ جمع کیا جو کچھ جہنمیوں کا پیپ اور پسینہ اور خون اور زخموں کا خون جمع ہوگا. بس وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ اس کی ٹھنڈک کی کوئی تاب نہیں لا سکے گا اور نہ اس کی بدبو کی کوئی مقابلہ کر سکے گا. باری تعالیٰ کا فرمان جزاء وفاقا، یعنی وہ چیز ہے جن کی طرف ان کو لے جایا جائے گا ان سزا میں سے، اور وہ ان کے فاصل عمل کے موافق ہوگا جس پر وہ عمل کرتے تھے دنیا میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یعنی وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ وہاں دوسرا گھر ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی حجتوں کو اور اس کے دلیلوں کو اپنے مخلوق پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. بس وہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تکذیب کے ذریعے سے اور عناد رکھنے کے ذریعے سے. باری تعالیٰ کا فرمان کذابا یعنی تکذیبا، اور یہ مصدر ہے غیر فاعل سے، باری تعالیٰ کا فرمان وکل شیء احصیناہ کتابا، اور تحقیق کہ ہم نے بندوں کے عمل کو جان لیا اور ہم نے اس کو لکھ لیا ان کے بارے میں ان پر، اور عنقریب ان کو بدلا دیں گے اس پر، اگر اچھا ہے تو اچھا اور اگر برا ہے تو برا. باری تعالیٰ کا فرمان فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جہنم والوں سے کہا جائے گا چکھو اس کو جس میں تم ہو، بس ہرگز تم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا مگر عذاب اس کی جن سے اور دوسرے قسم کے ملتے جلتے عذاب میں سے. امام قتادہ نے فرمایا کہ جہنم والوں کے بارے میں کوئی زیادہ سخت آیت نہیں اتری ہے اس آیت کے مقابلے میں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس وہ ہمیشہ عذاب کی زیادتی میں ہی رہیں گے. لیکن اس کی علامتیں تو بتلائی جاتی ہے، اس کا دن متعین نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا انسانوں کو سب کو جمع کیا جائے گا، آسمان کھل جائے گا، اس کے ہر چہار سمت سے دروازے ہوں گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا. پہاڑوں کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا. مکانت سرابا، بالکل باریک لطیف ریت ہوتی ہے، سراب اس کو کہتے ہیں. ان جہنم مکانت مرصادا، یہ جہنم گھات میں ہے، یعنی انتظار میں بیٹھی ہوئی اللہ پاک کی طرف سے. جہنم کی زبان بھی ہوگی، جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قوت گویائی عطا کی جائے گی تو یہ جہنمیوں کو اپنی طرف کھینچے گی. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. احقاب کی ایک تعداد تو بتلائی جیسا آپ سن چکے ہیں کہ اتنے دن اور ہر دن 1000 سال کا، اور مجموعی طور پر یہ ایک حقب اس طرح کا. لیکن کتنے حقب ہوں گے جہنم میں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کی سزا کب تک ہوگی؟ آیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا ایک مدت کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا؟ جنت تو ملنے والی نہیں، لیکن جہنم سے بھی اب ان کو نجات مل سکے گی یا نہیں؟ اکثر مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. لیکن کچھ علماء محققین یہ بھی فرماتے ہیں جیسے یہ آیت احقابہ، اس قسم کی آیتوں کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنا گناہ کیا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور پھر اس کے بعد جہنم سے ان کو ختم یعنی موت دے دی جائے گی، پھر وہ نسیم منسیہ ہو جائیں گے. جیسے آپ سن چکے ہیں پلسرات کے اوپر سینگ والی بکری نے پیسنگ بکری کا حساب ہوگا اور پھر اس کے بعد اس بکری کو ختم کر دیا جائے دونوں کو، اس لیے کہ اب اس کے بعد ان کو جنت نہیں ملنے والی ہے کہ بکریاں جنت میں ہوگی تو آپ کے لیے ہوگی اگر ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو احقابہ کی تفسیر میں کچھ علماء نے یہ قول کہا ہے لیکن جمہور نے اس کو پسند نہیں کیا. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اتنا تو معلوم ہے کہ احقاب کی کیا تعداد، لیکن یہ حقب کتنے ہوں گے
ہمیشہ ہمیش ہوں گے، اور عموماً یہی لوگوں کا رجحان ہے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر ان کو نہ کوئی ٹھنڈی چیز پینے کی ملے گی اور نہ کوئی اچھی پینے کی چیز ملے گی. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، حمیم انتہائی گرم ہوگا اور غصہ کا دون ہوگا جس کی بدبو ہی خطرناک ہوگی. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. جزاء وفاقا، کفر کا مقابلہ اس سزا سے جو ہو رہا ہے یہ برابر سرابر کا بدلہ ہے. نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف سے ولا یظلم ربک احد، کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، حساب کے دن پر یقین نہیں کرتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تَكْذِيبًا آنا چاہیے. مصدر مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ اسی فعل سے ہوتا ہے، لیکن اسی فعل سے ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی اس کے علاوہ معنی سے بھی ہوتا ہے، اور خود مجرد اور مزید فیہ میں سے ہو تو آیتوں کا سیاق و سباق جو ہے تکذیبہ یہ جوڑ نہیں کھاتا تھا. اس لیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کذابا فرمایا. سارے اوزان حسابا اس قسم کے فعال کے وزن پر ہے، فعال کے وزن پر ہے. اس بنیاد کے اوپر یہاں پر تکذیب کا وزن نہیں بیٹھتا تھا، تو اللہ پاک نے کلام کی رعایت کرتے ہوئے تکذیبہ کی بجائے کذابا فرمایا. مفعول مطلق کی مثالیں جو دی جاتی ہیں نحو کی کتابوں میں لفظ سے بھی اور معنی سے بھی، اور لفظ میں بھی مجرد ہو تو بھی دی جا سکتی ہے اور مزید بھی ہو تو بھی دی جا سکتی ہے. تو عربی لوگ میں بوہینے جائے واس حدیث یار فراموش کر دیں، شاعر کہتے جو کچھ آنچے خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کے تکرار کی کنیں. اب حدیث یار کون ہے وہ جانے. موبائل جن کا حدیث یار ہو، یا کوئی قوم بیٹھی ہو حدیث یار، یا کتاب جس کی حدیث یار بنی ہوئی ہو اس کا جیسے تعلق إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بلا شبہ متقیوں کے لیے کامیابی ہوگی، باغات اور انگور اور نوجوان عورتیں ہوگی اور لبالب جام ہوں گی. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹیا بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے بے پایا ہدیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے سعادت مندوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ان کے لیے، یعنی مہمانی اور پائیدار نعمت. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نجات ہے، تفریح. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تو جہنم سے نجات پا جائیں گے، اور زیادہ مناسب یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا حدائق یعنی انگور، یعنی وہ کھجور کے باغات، اور اس کے علاوہ وعنابا وکواعب اترابا یعنی ہمومر حور. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور امام مجاہد نے فرمایا کواعب یعنی نوخیز. وہ مراد لیتے ہیں کہ ان کی پستان ابری ہوئی ہوگی، لٹکی ہوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ باقیرہ محبت کرنے والی اور عمر ہوگی، یعنی عمر میں ایک ہوگی، جیسا کہ اس کی وضاحت سورہ واقعہ میں گزر چکی. ابن ابو حاتم نے روایت کی ابن ابو القاسم دمشقی سے روایت کرتے ہوئے ابو موما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت والوں کی کمی البتہ ظاہر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے، اور یہ کہ بادل البتہ ان کے پاس سے گزرے گا، پھر ان کو آواز لگائے گا اے جنت والوں کیا تم چاہتے ہو کسی چیز کو کہ میں تم پر بارش کروں، کہ میں تم پر برساؤں، یہاں تک کہ بلا شبہ البتہ وہ ان پر ہم عمر عورتیں محبت کرنے والے برسائے گا. بار تعالیٰ کا فرمان وکأسا دہاقا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھری ہوئی لگاتار. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ صاف شفاف. امام مجاہد بن حسن نے فرمایا کہ دہاقا یعنی بھری ہوئی، اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ وہ لگاتار بارد ہوگا. بار تعالیٰ کا فرمان لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ایسا ہی ہے جیسے کہ بار تعالیٰ کا فرمان لا لغو فيها ولا تأثیم، اور اس میں نہ کوئی کلام ہوگا جو فائدے سے خالی ہو اور نہ گناہ جھوٹ، بلکہ وہ دارالسلام ہوگا، اور ہر وہ چیز جو اس میں ہوگی وہ صحیح سالم ہوگی نقص سے. بار تعالیٰ کا فرمان جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی وہ بھی یہ چیز جو ہم نے ذکر کی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو بدلا دے گا، اپنے فضل کے ذریعے سے، اپنے کرم کے ذریعے سے، اپنے احسان کے ذریعے سے. عطاء حسابا یعنی کافی وافی بے پایا بکثرت، اور اسی سے حسبی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. کامیابی کی جگہ ہے اور راحت اور تفریح کی جگہ ہے. کچھ حضرات نے مفاز کی دوسری تشریح بھی کی، لیکن ابن عباس کے قول کے مطابق تفسیر فرماتے ہیں کہ متنزہ کا مفہوم زیادہ مناسب ہے. تنزہ کی تفریح، اور حدائق باغوں میں ہی ہوتی ہے تفریح، اس لیے وہ حدائق کی تفسیر اگلے جملے کے ساتھ جوڑ کھا کر یہی کہہ رہے کہ مفازن سے مراد یہاں تفریح ہے. وَأَعْنَابٌ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، مختلف قسم کے اللہ پاک کی نعمتیں ہوں گی، اس میں انگور کھجور وغیرہ کو کثرت سے ذکر کیا.
اور اسی طریقے سے قوارب اترابا ہم عمر عورتیں ہوں گی ان کے لیے جنت کے اندر، اور ان کی بھی بارش برسائی جائے گی، جیسے آپ سن چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی آ چکا ہے. ایک ہی عمر ہوگی دونوں کی، تاکہ دونوں کے درمیان مناسبت باقی رہے. وقت کا جنت میں جو لبالب چیز دی جائے گی کھانے پینے کی، خاص کر کے پینے کی، تو وہ گلاس پورے بھرے ہوئے ہوں گے. دنیا میں تو اردویا ہے چائے والا تو احمدآبادی کب جو ہے اکلام کا، تو یہ اس طریقے کا دنیا میں تو یہ ہوگا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کبھی بھی بند نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ بتلا دیا متتابعہ، ایک پیا اس کے بعد ولن والے کو یہ خواہش ہوئی کہ پھر دوسرا بھی پیوں، تو دوسرا بھی خود بخود آ جائے گا. آپ کی سوچ پر ہی وہ تشریف لے آئے گا، اور وہ بھی بڑا ہوا ہی ہوگا. اور جنت ہے اس لیے بدہضمی کی کوئی شکایت نہیں ہے. لا يسمعون فيها، انہیں اخلاق نہیں بولے تو نہیں بن سکتا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہ ہونے بھی جاگتا رہے جاگتا جیوتا رہے جاتا تو پھر جنوں گیت جائے پہلے ڈائریکٹ آ کر کے پیارن بنے میک لاتی. اس گاؤں کا یہی ایک ایسا ہے جو طوفانی لگتا ہے. دوسرے جتنے بھی تھے وہ سب بہت مہذب. ماٹلی والے میں کچھ کی ابتدا ان کے گاؤں سے ہی ہوئی ہے، لیکن وہ سب کے سب شریف آئے وہ نہ خبر نہیں طوفانی میں. تو یہ سندھا کا جنت میں یہ لال ابن فیہ ولا تاثیم، وہاں جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی. دنیا میں لوارے کرتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے بورڈنگوں میں پاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، رکھی ہوئی ہے نہیں بیٹھنے ہی کے لیے بزرگوں کی. تو لا لغو فیہ ولا تاثیم، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، پورا بدلا ہوگا اللہ پاک کی طرف سے. کسی پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ فضل ہوگا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جو آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، رحمان ہے، اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکے گا. اس دن روح اور فرشتے سب بن کر کھڑے ہوں گے، وہ بات نہیں کر سکے گے مگر جسے اللہ رحمان اجازت دے اور وہ درست بات بھی کہے. اور یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پھر جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. بلا شبہ ہم نے تم کو ڈرایا قریبی عذاب سے، جس دن انسان دیکھے گا ان عمل کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور کافر کہے گا یہ کاش کہ میں مٹی ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اپنی عظمت، اپنی بزرگی کے بارے میں کہ بلا شبہ آسمان و زمین کا اور ان دونوں کی اور ان تمام چیزوں کا جو ان دونوں میں ہے اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو عام ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان لا یملکون منہ خطابا، یعنی اس سے بات کرنے کی ابتدا کرنے پر کوئی قادر نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت سے. جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ. بارے تعالیٰ کا فرمان یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. مفسرین نے اختلاف کیا ہے روح کے مطلب کے بارے میں یہاں کہ اس سے کیا مراد ہے. چند اقوال پر، اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ وہ بنی آدم کی روح ہی ہے، اور دوسرا قول یہ کہ وہ بنو آدم ہے. اس کو حسن امام قتادہ نے فرمایا. اور تیسرا قول یہ کہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے بنو آدم کے صورتوں پر، اور وہ نہ فرشتے ہوں گے اور نہ انسان ہوں گے. اس کو ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا. اور چوتھا قول یہ کہ وہ جبرائیل ہوں گے، اور اس کو امام صاحب، امام سعید بن جبیر اور امام ضحاک نے فرمایا. اور پانچواں قول یہ کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوگا جو تمام مخلوق کے قد کے برابر ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ معزز فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوگا خلقت کے اعتبار سے، اور زیادہ مناسب میرے رزق واللہ عالم بلا شبہ وہ بنو آدم ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان الا من اذن له الرحمن، یہ ایسا ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اس دن بات نہیں کر سکیں گے سوائے انبیاء کی. بارے تعالیٰ کا فرمان وقال صوابا، یعنی حق بات کہی، اور حق بات میں سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اس کو حضرت اکرمہ نے فرمایا. بارے تعالیٰ کا فرمان ذلک الیوم الحق، یعنی یقینی طور پر ہونے والا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یعنی لوٹنے کی جگہ اور راستہ جس کی طرف وہ ہدایت پائے، اور طریقہ جس کے ذریعے سے وہ اس پر گزرے. بارے تعالیٰ کا فرمان انا انذرناکم عذابا قریبا، یعنی قیامت کے دن اس کے واقع ہونے کے موقع ہونے کی وجہ سے وہ قریب ہو گئی، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہوتی ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یدہ، یعنی ان کے سامنے ان کے تمام اعمال کو پیش کیا جائے گا، اس کے اچھے عمل، برے عمل،
پرانے عمل نئے عمل، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یعنی کافر چاہے گا اس دن کی کاش کہ وہ دار دنیا میں مٹی ہوتا اور اس کو پیدا نہ کیا جاتا اور اس کو نہ نکالا جاتا وجود کی طرف، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے گا اور اپنے فاسد عمل کی طرف دیکھے گا، تحقیق کہ اس کے بارے میں لکھے گئے یہ معزز نیک فرشتوں کے ہاتھوں۔ ایک ولی ہے کہ بلا شبہ یہ چاہے گا اس وقت جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمام حیوانات کے درمیان جو دنیا میں تھے، پھر ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے عادل فیصلے کے ذریعے سے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بلا شبہ بے سنگ بکری کے لیے سنگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر جب ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائیں گے تو ان سے کہے گا کہ تم مٹی ہو جا، بس وہ مٹی ہو جائیں گے۔ بس اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یہ کاش کہ میں حیوان ہوتا، پس میں مٹی کی طرف لوٹ جاتا۔ اور تحقیق کے اس کے معنی میں مشہور حدیث سور میں آیا ہے، اور اس سلسلے میں آثار بھی آئی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ سے۔ انسان گفتگو نہیں کر سکیں گے اللہ پاک سے، اللہ سے چاہیں گے وہی کر سکے گا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک سے گفتگو کریں گے۔ آیت کریمہ میں لفظ روح آیا ہے، یوم یقوم الروح، عام مطلب تو مفسرین روح سے مراد جبرائیل امین کو مراد لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے روح سے ایک اور فرشتہ بھی مراد لیتے ہیں، جیسے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں شب قدر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یوم یقوم الروح سے مراد کوئی مستقل فرشتہ، اور کچھ حضرات نے کہا کہ بنی آدم کی ارواح، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ بنو آدم مراد ہے آیت کریمہ میں کہ ہماری روح، لیکن نیچے صابونی صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے چونکہ یہاں جبرائیل علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں، سعید ابن جبیر نے، صحاب نے اور دوسرے حضرات نے، اور نزل به الروح الامین میں بھی لفظ روح آیا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صابونی صاحب جو کہتے ہیں ابن کثیر کو بھی معلوم ہی تھا، لیکن چونکہ ہر جگہ پر روح سے جبرائیل علیہ السلام مراد لینا، نزل به الروح الامین تو ہے ہی، لیکن اس جگہ پر صرف روح کا لفظ ہے، امین کا نہیں ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتے ہی ہو، اور بھی دیگر محدثین نے یہی ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے وقال ثوابا، وہی بات کر سکے گا جو درست بات کرے، یعنی لا الہ الا اللہ والی توحید والی بات کرے۔ جس کو چاہیے دنیا کی زندگی ابھی تمہارے لیے آخرت کا راستہ ہے، اس لیے اپنے رب کے لیے ٹھکانہ بنانا انسان کے لیے یہی ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کرے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، سارے اعمال جو کچھ کیے ہوں گے سب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ انسان کو ينبأ الانسان ما قدم واخر، جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے سامنے ظاہر، اللہ پاک کی طرف سے ظاہر کر دیا جائے گا۔ کافر اس وقت کہے گا کاش کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا دنیا میں، جیسے دوسری مخلوق کی بے جان غیر ذوی العقول، اس طریقے سے مجھے بھی غیر ذوی العقول جانوروں میں سے بنا دے، یہ اس وقت کہے گا ابھی تو کھا لیا دنیا میں۔ اور جب جہنم کا عذاب دیکھے گا اس وقت یہ کہے گا کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کا اٹھایا اور کہا کہ کاش کہ میں یہ ہوتا، کاش کہ میں فلانا پرندہ ہوتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے سورت میں ہمارے دوست ہے کہ کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، اس کو اللہ سے رائٹھا کے برابر، جن کا اپنے منافقت اپنے کافر بھی نہ ہوتا، اپنے مسلمان بھی نہ ہوتا، منافق ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کو جس حال میں، لیکن یہ تمنا اللہ والوں کی رات دن دیکھتے ہیں نہیں، مچھر ہے، چوٹی ہے، چلی گئی نا، ختم ہو گئی نا، آپ نے تو کتنا پاپڑ بیلوانا تھا، فارغ تو تھو کارا کی سفید ختم ہوں کہے تھے۔ یہ دنیا میں انسان ہے، ہر قسم کی پریشانی میں اللہ نے رکھا ہے اس کو، تھوڑی راحت تھوڑی تکلیف، کسی کو بھی کسے بے غم نہ باشد، کوئی بے غم نہیں ہوگا، بے غم تو ہوگا لیکن بے غم کوئی نہیں ہوگا۔ سورۃ النازعات کا نام بھی بے غم رکھا ہے، وہ تو غاب سے ہے، غم سے نہیں ہے۔ سورۃ النازعات مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ قسم ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں، اور ان قسم ان فرشتوں کی جو آسانی سے جان نکالنے والے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو تیر کر آنے والے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ جس روز ہلا ڈالے کی ہلانے والی چیز، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز، دل اس دن دھڑک رہی ہوں گی اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئے گی۔ وہ کہیں گے کیا ہم البتہ واپس لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے،
ہوں گے. انہوں نے کہا کہ تب تو ہمارا لوٹنا خسارہ والا ہوگا. بس بلا صبح یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. بس اچانک وہ تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. والنازعات غرقا یعنی فرشتے جس وقت بنو آدم کی روح نکالتے ہیں تو ان میں سے کچھ فرشتے وہ ہے جو ان کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں. پس وہ مبالغہ کرتے ہیں اس کو نکالنے میں. اور ان میں سے کچھ فرشتے وہ ہے جو ان کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں گویا کہ اس کو کھول دیا بند سے. اور یہ بارے تعالیٰ کا فرمان والناشطات نشطا ہے. اس کو ابن عباس وغیرہ نے فرمایا. اور ان سے ایک روایت ہے والنازعات یعنی کفاروں کی جانیں ہے کہ جن کو نکالا جائے کھینچا جائے گا پھر بند کھول دیا جائے گا پھر غرق کر دیا جائے گا جہنم میں. امام مجاہد نے فرمایا والنازعات غرقا یعنی موت. حسن قتادہ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا یعنی اس سے ستارے مراد ہے. اور صحیح پہلا قول اور اسی پر اکثر حضرات کا قول ہے. بہرحال باری تعالیٰ کا فرمان والسابحات سبحا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں. امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ ستارے ہیں. حضرت عطا نے فرمایا کہ وہ کشتیاں ہیں. باری تعالیٰ کا فرمان فالسابقات سبقا یعنی فرشتے. حسن نے فرمایا کہ جو سبقت کرتے ہیں ایمان کی طرف اور تصدیق کی طرف. امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ ستارے ہیں. حضرت عطا نے فرمایا کہ وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہو. باری تعالیٰ کا فرمان فالمدبرات امرا. حضرت علی حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں جو امور کی تدبیر کرتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک یعنی اللہ اپنے پروردگار کے حکم سے. باری تعالیٰ کا فرمان یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد دو نفقے ہیں پہلا اور دوسرا. امام مجاہد نے فرمایا کہ بہرحال پہلا تو یہ یوم ترجف الراجفہ ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم ترجف الارض والجبال. بہرحال دوسرا تو وہ رادفہ ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلانے والی چیز آ گئی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز یعنی موت آ گئی ان تمام آفتوں کو لے کر جو اس میں ہوگی. بس ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا آپ مجھے بتلائیں اگر میں سارا درود آپ پر کر دوں میں سارا ذکر آپ کے درود کے لیے کر دوں تو آپ نے فرمایا تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائیں گے ان تمام غموں سے جو تجھے دنیا اور آخرت میں پہنچیں گی. امام احمد امام ترمذی نے روایت کیا اور لفظ امام ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہائی رات ہو جاتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے پھر فرماتے تھے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ہلانے والی چیز آ گئی اس کے پیچھے آنے والی چیز پیچھے آئے گی یعنی موت آ گئی ان تمام چیزوں کو لے کر جو اس میں ہوگی. باری تعالیٰ کا فرمان قلوب یومئذ واجفہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی ڈرنے والے. ابصارها خاشعہ یعنی ان لوگوں کی نگاہیں بلا شبہ اس کی طرف منسوب کیا گیا ملابست کے لیے یعنی دلیل اور حقیر ہوگی ان ہولناکیوں کی وجہ سے جس کا وہ معائنہ کرے گی. باری تعالیٰ کا فرمان یقولون انا لمردودون فی الحافرہ یعنی قریش کے مشرکین وہ دوبارہ اٹھنے کے واقع ہونے کے باعث سمجھتے تھے. حافرہ یعنی قبر کی طرف لوٹانے کے بعد اور بعد اس کے کہ اس کے جسم ریزہ ہو جائیں گے اور ان کی ہڈیاں ختم ہو جائے گی اور بوسیدہ ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا اذا كنا عظاما نخرہ اور ایک قرات ناخرہ پڑھی گئی ہے یعنی بوسیدہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہڈی ہے یعنی وہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے اور اس میں ہوا داخل ہو جائے. قولوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. ابن عباس امام قتادہ سے روایت ہے کہ حافرہ سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے. ابن زید نے فرمایا کہ حافرہ سے جہنم مراد ہے اور جہنم کے بہت سے نام ہیں اور وہ یہ ہے نار جحیم سقر جہنم حاویہ حافرہ لظى حطمہ. بہرحال ان کا قول تلک اذا کرۃ خاسرہ. تو محمد ابن کعب نے فرمایا کہ قریش نے کہا کہ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے کے بعد اس کے کہ ہم مر گئے تو البتہ ہم خسارہ اٹھائیں گے ضرور خسارہ اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنما هي زجرۃ واحدۃ فإذا هم بالساہرہ. بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی حکم ہوگا جس میں دو مرتبہ اور نہ کوئی تاکید ہوگی. بس اچانک لوگ کھڑے ایک دوسرے کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے اسرافیل علیہ السلام کو. بس وہ سور میں پھونکیں گے یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا سور. بس اولین اور آخرین تمام رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم یدعوکم فلستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر هو اقرب. امام مجاہد نے فرمایا فانما هي زجرۃ واحدہ یعنی ایک ہی چیز
اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ غصے ہوں گے اپنی مخلوق پر ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے دن۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غصے کی ناک باری تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساحرہ سے پوری زمین مراد ہے۔ اکرمہ حسن نے فرمایا کہ ساحرہ سے زمین کی سطح مراد ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا ان کے اوپر والے حصے کی طرف۔ سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فرمایا کہ وہ سفید خالی زمین ہوگی صاف شفاف میدے کی روٹی کی طرح۔ ربی بن انس نے فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یعنی یہ ایسی زمین ہوگی جس پر نہ کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی اور نہ اس پر خون بہایا گیا ہوگا۔ الفاظ کے عموم نے مفسرین اور محدثین کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف معانی اس کے لینے کی طرف ترغیب دی، لیکن وہی معنی زیادہ قریب ہوں گی جو کتاب و سنت سے اقرب ہو گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح روایتیں ہیں بھی کچھ اور کچھ روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں بھی۔ اس لیے محدثین اور مفسرین نے اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں عموم کو پیش نظر رکھتے ہوئے الگ الگ معانی ذکر کیے ہیں۔ یہ تمام پچھلی صورتوں میں سب جگہ پر اس طریقے سے ہوگا، اس لیے کہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی مجازی معنی اتنا عموم اس کے اندر ہے کہ بہت سارے معانی کی گنجائش۔ اب مثلا لفظ والنازعات آیا تو نزع کھینچنا، تو فرشتے بھی روح کھینچتے ہیں، اس کو بھی نازعات کہا جاتا ہے، اور بھی ہزاروں قسم کی کھینچنے کی شکلیں اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس لیے الگ الگ معانی مراد دیے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ فرشتے جب انسانی روحوں کو قبض کریں گے تو دو کیفیتیں ہوں گی، نزع ان کے اندر کھینچنے کی شدت محسوس ہے اور نشن کا معنی کھلنا ہے، تو بال کھاتے میں سے جیسے نکل جاتا ہے۔ فرشتے نے فرمایا کہ میں مومنین کی روح کو اس طرح قبض کرتا ہوں، اور کافرین کی روح کے متعلق آپ سن چکے ہیں، کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے اوپر کوتھرا ڈالا ہو چھوٹے چھوٹے بال والا، یقینی بات ہے کہ اب اس گیلے کوترے کو اوپر سے اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ کانٹے چبھ جائیں گے، تو کافر کی روح جب قبض کی جائے گی تو بدن کی ہر جگہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو مومن کے لیے نشت ہے اور کافر کے لیے نزون ہے، یا گنہگاروں کے لیے نزون ہے اور نیک لوگوں کے لیے نشتون ہے۔ والسابحات سبحا، تیرنا، مراد یہاں تیرنا نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ پاک کی طرف سے گھومنے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی ہی لمبی چوڑی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ یہ جو قصے مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے بہل عورتوں نے سلیمان علیہ فرشتے آئے اور آنکھیں نکالی، تو یہ آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جلدی سے فلانی جگہ پہنچاؤ انڈیا میں، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہوا کو حکم دیا کہ اس کو پہنچا دو، وہاں پہنچا اور فرشتے نے روح قبض کی، تو تھائی وہ کتلا اوپر اپنا وہ آگے نے پوتے تئی انا للہ لے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ محتاج نہیں ہے مخلوق کے، اور فرشتہ بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک اوقات ہی اس کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ جہاں روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کو بے چینی ایسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہم لوگ پڑھتے تھے اور ساؤتھ افریقہ سے ایک طالب علم، گرمی کے دن تھے، 3:30 بجے جمعہ کی نماز کے بعد سب سو گئے تھے، 3:30 بجے اس نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا، چلو ایئرپورٹ گئے، اور وہی ڈوب گیا، اتفاق سے وہ ترکی سرکاری تھا، تو اٹھایا 2 آدمیوں، ہمارے ساتھی تھے، وہ ہمارے یہ پیچھے پڑتا تھا، ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا۔ تو یہ موت ہوتی ہے کہ آدمی کو جہاں پہنچانا ہے اللہ پاک نظام کرتے ہیں۔ فرشتہ بات میں جو تھا کہ آرہا ہے چھنا کی اٹھے روح قبض کری، یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے بہت سی باتیں ایسی مقررین کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب چیزوں پر قادر، جو روح قبض کرنے پر قادر، وہ فرشتے کو وہاں پہنچانے پر بھی قادر ہے، یا اس کو جہاں لے جانا ہے وہاں پہنچانے کے لیے بھی قادر ہے۔ والنازعات والناشطات والسابقات والسابقات، سب کا آگے بڑھنے والے فرشتے، یہ سب فرشتوں کی صفت ہے۔ فالمدبرات امرا، رات دن جو دنیاوی امور ہو رہے ہیں، آسمانی احکامات آ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، فرشتے ان سارے امور کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں رادفہ اور رادفہ، پہلا نفقہ اور دوسرا نفقہ ابن کثیر نے مراد دیا، اور بھی رزق ان کے اندر ہے ہی خطرناکی، اور رادفہ ردیف ان کا معنی ہی کسی کے پیچھے سوار ہونا، ردیف اسی کو بولتے ہیں، تو رادفہ پیچھے آنے والے۔ اس دن قلوب لرز جائیں گے، ابصارها خاشعہ، انسانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی۔ ہا کی ضمیر ابصارها، اس کو فرمایا ابصار اصحابها، وانما اضیفت الیہا للملابسہ، زندگی بھر انسان کے ساتھ اس کی نگاہ رہی، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ابصارها ذکر فرمایا۔
آگے انسان کہے گا لمردودون فی الحافرہ، قیامت مراد ہے، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے یقیناً، فإذا هم بالساہرہ، ساہرہ کا معنی ایسی زمین جو بالکل صاف ستھری ہو، یہی زمین ہوگی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب حشر کا میدان ہوگا تو اسی زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ اس زمین کو اس طرح بدلی جائے گی، اور یہ زمین پہاڑوں والی نہیں ہوگی، یہ زمین نہروں والی نہیں ہوگی، بلکہ بالکل ہموار ہوگی۔ اسی کو فرمایا کہ ایسی زمین جہاں کوئی خون نہیں بہایا، یہاں تو خون بہایا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طویٰ میں کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، بلا صبح اس نے سرکشی کی ہے، آپ ان سے کہے کیا تیرے لیے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک صاف ہو جائے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا معجزہ دکھایا، پس اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، پھر پیٹ پھیر کر بھاگا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا کہ میں رب تمہارا رب اعلیٰ ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا صبح اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا معجزات کے ذریعے سے، اور اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر جمع رہا اور اپنی سرکشی پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا قدرت والے زبردست پکڑنے کی طرح۔ اسی طرح ان لوگوں کا انجام ہوگا جو آپ کی مخالفت کریں گے محمد اور جھٹلائیں گے ان باتوں کو جس کو لے کر آپ آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے قصے میں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن، قصے کے آخر میں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ پھر باری تعالیٰ کا فرمان هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ نے ان کے واقعے کو سنا ہے؟ اذ ناداہ ربہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر بات کی، بالوادی المقدس یعنی پاک صاف، طویٰ یہ ایک وادی کا نام ہے صحیح قول کے مطابق۔ پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی ظلم کیا ہے، سرکشی کی ہے، حد درمی کی ہے، فقل هل لك الا ان تزكى، یعنی آپ ان سے کہیے کہ کیا تیرے لیے رغبت ہے کہ تو کسی طریقے کو اور کسی راستے کو قبول کرے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے تو پاک صاف ہو جائے، یعنی اسلام قبول کر لے اور فرما برداری کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی میں تیرے رہنمائی کروں گا تیرے رب کی عبادت کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پھر تیرا دل ڈرنے والا، اس کے سامنے جھکنے والا ہو جائے گا اور اطاعت کرنے والا ڈرنے والا ہو جائے گا، بعد اس کے کہ وہ سچ تھا، برا تھا، خیر سے دور تھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے سامنے اس حق دعوت کے سر حجت کبھی کو ظاہر کیا اور واضح دلیل کو، اس بات کو سچ ہونے پر جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، یعنی اس نے تکذیب کی حق کی اور اس نے خلاف ورزی کی اس کی جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا، یعنی اطاعت کرنا۔ ثم ادبر اللہ کی اطاعت کا، ثم ادبر یسعی، یعنی حق کے مقابلے میں باطل کے ذریعے سے، اور اس نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ مقابلہ کرے ان باتوں کا جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں لاجواب معجزات میں سے۔ فحشر فنادى، یعنی اپنی قوم میں، فقال انا ربکم الاعلی۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ یہ کلمہ فرعون نے کہا اس قول کے بعد، اس قول ما علمت لکم من الہ غیری کے قول کے 40 سال بعد کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انتقام لینا اور اس کے لیے عبرت بنایا اور سزا بنایا ان جیسے دنیا میں شرکس کرنے والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور یہی صحیح معنی ہے آیت، اور یہی صحیح ہے آیت کے معنی میں یہ کہ اس کے قول اس لیے کہ اللہ پاک کی فرمان نکال الآخرت والأولیٰ سے مراد دنیا اور آخرت ہے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد فرعون کے 2 کلمے ہیں، فرعون کا پہلا اور دوسرا قول یہ کہ اس کا کفر اس کے نافرمانی مراد ہے، اور صحیح قول پہلا ہے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یعنی اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے اور باز آ جائے۔ پورے قرآن کریم میں 29 پارے ایسے ہیں جس میں اللہ پاک نے فرعون کا ذکر کیا ہے، 30ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے فرعون کا ذکر کیا ہی ہے۔ مجموعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 1/3 قرآن کے برابر 10 پانوں کے قریب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوتا ہے۔
اتنا ربہ بالوادی المقدس، اللہ پاک نے وادی مقدس دعا کی. نیٹ پر آپ دعا لکھیں گے تو وادی مقدس کا فوٹو آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں گئے بھی ہیں، مصر میں ہے یہ، اور وہاں پر ایک درخت بھی بتلاتے ہیں. ایک صاحب ہے شیعہ سید مہدی حسن، اور انہوں نے وہاں کا سفر کیا تو انہوں نے جو فوٹو دیے ہیں اس کے اندر ایک درخت بھی بتلاتے ہیں، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہی درخت ہے جہاں اللہ پاک کی طرف سے تجلی ہوئی. واللہ اعلم. اس سے کہانیاں تو بیعت رضوان کی درخت کی طرف ہوتی رہتی ہے لوگوں میں. مدینہ منورہ میں ہم لوگ ایک جگہ پر گئے تو وہی احمدآباد کی ایک دوست تھی، اس نے کہا کہ یہی حضرت سلمان فارسی کا جھاڑ ہے. میں نے کہا کیسے آپ کو معلوم؟ آپ کو جانو لگے وہاں سے مجھے کیسے خبر کہ وہی سلمان فارسی والا ہے؟ تو تھوکم تھاک ہوتا رہتا ہے. اور خاص کر کے ہمارے جو ٹور والے ہوتے ہیں لے جانے والے، یا جو گائیڈ مولوی بھی ہوتے ہیں، وہ تھوکم تھاک چلتے ہی رہتا ہے وہاں پر، تاکہ لوگوں کو دلچسپی ہونی ان کے ساتھ لے جائے، ان کی گاڑی میں سفر رہے، ایک نئی جگہ 15 روپیہ مہیلا. تو یہ اس طرح ایسے مولوی مت بننا تھوکم تھاک ہوگا. اس لیے جو نئی نئی معلومات وہ صحیح، انہی صحیح معلومات کے مطابق لوگوں کو بتلایا جائے. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کے پاس جائیے اور اس کو کہیے کہ تعالی سدھروج وقل هل لك الى ان تزكى، بالکل سیدھا معنی بتلایا، اور میں تیری رہنمائی کروں، یعنی سدھرنا ہو تو اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہے. فاراه الآیۃ الکبریٰ، بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی، لیکن قسمت میں اس کے لکھا ہوا نہیں تھا. فقط دبا واسا ثم ادبر یسعی، ادھر ادھر گھومنے لگا اور سب کو جمع کیا، اور پھر سب کو جمع کر کے کہا انا ربکم الاعلی. اسی کو آگے ابن کثیر نے نقل کیا کہ پہلا جملہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا ہوں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود. اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں؟ یہ خدائیت کے جھوٹے دعوے داروں کی جھوٹ پکڑا جاتا ہے. ما علمت لکم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تو ہے ہی. تو اپنے علم، صحیح بات ہے فرعون کی کہ وہ اپنے علم کی نفی کر رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ. اللہ پاک اس کے جواب، اس کے 40 سال کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں. اور کیسا بڑا ہوں؟ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، شیطان نے کہا کہ بڑھا ہوگی، تو میں نے گئی سے تو شیطان کو کہا کہ اب تو بول. کچھ روایتوں میں ہے کہ دریائے نیل میں گیا اندر، اور وہاں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے سارے اچھے لباس جو تھے وہ نکال لیے اور ردی تاج کے کپڑے پہنے، اور یہ کہا کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اللہ تو ہی ہے، میں نہیں ہوں. لیکن اب جب بارش نہیں برس رہی ہے تو یہ میرے جھوٹے دعوے کو تھوڑا سلامت رکھ. اللہ عالم. کہ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، کچھ نے کہا کہ بارش ہوئی، نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. لیکن ہوئی تو یہی کہ اللہ پاک نے اس ظالم کو جس طریقے سے بھی رہتا تھا اللہ پاک نے چھپا لیا. دنیا میں نہیں بنا ہوا، چکروں میں ڈال کر لوگوں کو بیوقوف الو بنانے والے. اب ہم دے دیتے ہیں ہم سے کیا پہ الو بنائے گا، اور الو بننے کے بنانے کو بھی جانتے ہیں کہ تو بنا رہا ہے. محمد پڑھے تو اندر بھی ہوا. ہمارا ایک ساتھی تھا پڑھنے میں تو وہ بہت پوچھتا تھا، سبق میں بیٹھے بیٹھے نمرہ نہیں بیٹھتا تھا، ماشاء اللہ. تو وہ اتفاق سے مولانا عبداللہ صاحب نے دیکھ لیا اس کو، تو کہا تو یہ جو کود رہا ہے تیرے کودنے کو بھی ہم جانتے ہیں، تیرے اس نہ جاننے کو بھی جانتے ہیں. تو آئی ہوئی تھی نو سر تہذیب میں آواز کی تھی، تو سر تہذیب میں ہم چیزیں دیکھ لو آواز تو یہ اس طریقے کا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو کہیے فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. اللہ پاک نے اس کو پکڑ لیا پہلے اور بعد والا جملہ اور پہلے والے جملے کی سزا میں. یہ ایک قول نقل کیا، لیکن ابن کثیر اس کو پسند نہیں فرماتے. وہ یہ کہتے ہیں نکال الاخرة والاولى، دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں بھی پکڑا. اور یہی ہوا، دنیا میں پکڑا اور کئی سالوں تک اس کی ناش کہاں تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. پھر انگریزوں کے دور کے اندر مصر کی حکومت انگریزوں کی ہوئی گزشتہ 18ویں صدی 19ویں صدی میں. اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے، ایک انگریز نے نکالا، ہماری اردو کتاب میں پورا اس کو لکھا ہوا ہے، اس نے اس ناش کو نکالا اور پھر اس کو سوئٹزرلینڈ لے گئے، پیرس لے گئے، ممی اس کے اندر ڈالی، صاحب ممی پہ اس کا جسم اور اس کے اندر سب کچھ مسالہ بھرا. اس وقت ڈاکٹر موریس بوکائی وہ بھی زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے منہ میں جو کچھ کھارا پن نظر آتا ہے، سفید سفید حصہ کا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. ایک مصری سائنسداں وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا قرآن کریم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو سمندر میں غرق کیا. تو یہ جو نمکینی ہے وہ دریائے نیل کی ہے، سمندر کی نمکینی ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر موریس بوکائی نے اس کا ٹیسٹ کیا. یہی ان کو ایمان لانے کی بہت سے اسباب ہوئے. سب سے بڑا ذریعہ جو ڈاکٹر موریس بوکائی کے ایمان لانے کا ہوا وہ فرعون کی ناش کی تحقیق اور تصدیق کرتے ہوئے
انہوں نے بائبل بھی لی، قرآن بھی لیا، سب کچھ لیا، لیکن قرآن نے جو مدد کی وہ اور کسی چیز نے ان کی مدد نہیں کی. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو قرآن کی صداقت کی دلیل چاہیے تو وہ قاہرہ کے میوزیم میں جا کر دیکھ لے فرعون کی لاش جو پڑی ہوئی ہے. یہ اللہ ہمارے مفسرین تو فرما دیں گے انہیں ہوئے کہ بیجا کوئی نہیں ہوئے، ہمیں اس سے کوئی لانا دینا نہیں ہے. کتاب اللہ نے تو یہ فرمایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون کی لاش کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، لیکن بنی اسرائیل جلدی فرعون کو مرا ہوا سمجھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ پاک نے پانی میں اس کی لاش کو اوپر اٹھایا اور دریا کنارے ڈالا تاکہ یہ سارے بنی اسرائیل دیکھ لیں. لیکن یہودی قوم ہے، سمندر پار نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دوسرا معبود لے آئیے جسے اس قوم کا معبود ہے. یعنی آیت کریمہ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها